السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، آپ کے سامنے ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب کی ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں انہوں نے 7 بار اس بات کا اقرار کیا تھا کہ قادیانی خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جہاں کہیں یہ خاتم النبیین کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد کا نام جہاں پہ بھی آتا ہے یا کہیں پہ بھی آتا ہے تو وہاں یہ مراد مرزا قادیانی صاحب لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب روحانی خزائن کا حوالہ بھی پیش کیا تھا، لیکن پہلے ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد فضالہ اہام کا اصل حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے ہیں، اور رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی محمد کی شکل میں اور اعلیٰ شان کے ساتھ آ گئے ہیں، اور یہ تو ان کی کتابوں میں روحانی خزائن کے اندر لکھا ہوا ہے، ازالہ اوہام کے اندر اس کی پوری وحی کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا محمد کے ساتھ عربی لکھوائیں۔ مرزا صاحب کی کتاب فضالہ اوہام حصہ اول جو کہ روحانی خزائن جلد 3 میں ہے، اس میں سے ایک اقتباس پیش کریں گے جس میں مرزا صاحب نے اپنے عقائد بیان کیے ہیں۔ یہ عقائد 169 تا 171 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے ہمارا مذہب۔ مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بے فضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بے مرتبہ تمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے، اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چھ جائے کہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں۔ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو راست باز اور کامل لوگ شرف صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر تکمیل منازل سلوک کر چکے ہیں، ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگر ہمیں حاصل ہوں بطور ذل کے واقع ہیں، اور ان میں بعض ایسی جزی فضائل ہیں جو اب ہمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ غرض ہمارا ان تمام باتوں پہ ایمان ہے جو قرآن شریف میں درج ہیں اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور تمام محدثات اور بدعات کو ہم ایک فاش ضلالت اور جہنم تک پہنچانے والی راہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ عقائد ہیں جو مرزا صاحب نے اپنی کتاب فضالہ اوہام حصہ اول میں لکھے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا جہاں کہیں خاتم النبیین کا نام لیا جائے وہاں یہ مراد لی جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب؟ ہرگز ایسا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامل نبی ہیں، اور وہ ایسا کامل دین لے کے آئے ہیں جس کے بغیر خدا تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک فیض ہے کہ جب آپ کی تعلیم پہ عمل کیا جاتا ہے تو روحانی مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ تو ان اقتباسات کے ہوتے ہوئے
कोई कैसे कह सकता है कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा हो कि जहाँ कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए वहाँ मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिया जाए। बस ये एक बहुत बड़ा इफ्तरा है मिर्ज़ा साहब पे। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं लेकिन कहीं पे भी ये नज़र नहीं आता कि मिर्ज़ा साहब ने कहीं भी एक जुमला भी कहा हो कि जहाँ कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए सो मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिया जाए। हरगिज़ ऐसा नहीं उन्होंने कहा। हाँ, उन्हें अल्लाह ताला ने तमसीली तौर पे मोहम्मद ईसा या दूसरे नबियों का कहा है, वो एक अलग मज़मून है। इंशाल्लाह हम उसकी तरफ भी आएंगे और मिर्ज़ा साहब के असल हवाले आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि मसीह ईसा या मसीह मोहम्मदी से क्या मुराद है और अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या कहा है, वो एक अलग मज़मून है। लेकिन उसको ये कहना कि इससे मुराद नाउज़ुबिल्लाह ये लेना कि जहाँ कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन का नाम आया है, वहाँ ये मुराद दी जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, ये बिल्कुल झूठ है और ये बिल्कुल गलत है। बस ये वो हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने हम पेश करना चाहते थे। उम्मीद है कि आप ये हक़ाइक़ जानकर आप भी हैरान हुए होंगे कि मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है, जबकि जो आपको बताया जाता है वो बिल्कुल कुछ और है। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।